نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی ومن يتبع خطوات الشیطان اور جو کوئی اتباع کرے شیطان کے قدموں کی فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر پس بے شک وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی اور گناہ کا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت ما زکا منکم من احد ابدا نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی ولكن اللہ یزکی من یشاء اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم اور قسم نہ کھائیں فضیلت والے تم میں سے والسعۃ اور وسعت والے ان یؤتوا اولی القربى کہ وہ دیں قریبیوں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں ولیعفوا ولیصفحوا اور چاہیے کہ معاف کریں اور چاہیے کہ درگزر کریں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النور کا تیسرا رکوع آیات نمبر 21 اور 22 تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں واقع عفق کا بیان ہم نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلطی سے رہ گئی، اس پر منافقین نے ایک طوفان کھڑا کیا اور نعوذ باللہ ایک بہتان باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چونکہ یہ سارا کام ایک شیطانی کام تھا، شیطانی کھیل تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے فرمایا آج کے سبق میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ جو شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان اسی طرح اس کا بیڑا غلط کرے گا اور اس کو الٹی پٹیاں پڑھائے گا اور غلط کاموں کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا یعنی شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک وہ شیطان تو حکم دیتا ہے فحاشی اور گناہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے ایسے ہی انسان کے دلوں میں شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دشمن وہ ہونا جو سامنے ہو، مقابلے کا مزہ بھی آتا ہے۔ دشمن سامنے ہی نہ آئے اور نظر بھی نہ آئے اور چھپ کر حملے کرتا رہے تو یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا۔ فرمایا دشمن ہو دشمنی کرے، سامنے تو آئے نا کم از کم، یہ سامنے نہیں آتا، نظر نہیں آتا، حملہ دل پر کرتا ہے، رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے، لیکن ایسا بے ایمان ہے کہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو شیطان کی اتباع کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ فحاشی کا حکم دے گا، برائیوں کا حکم دے گا۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور ایک طرف جناب آزادی کی خوشی ہے اور اس خوشی کا طریقہ تو یہ کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے وطن کی سلامتی کی دعائیں مانگے، اللہ ہمارے ملک کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب ان کو فتح ملی تو ہم نے ان سے 2 کام کہے۔ نمبر 1 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا، نمبر 2 وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ پہلا کام ہم نے ان سے یہ کہا کہ فتح کی خوشی میں سجدہ کرنا ہے۔ فتح کی خوشی میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہمارے نوجوان اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو خوشی والے دن وہ نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا کام اللہ نے سنا وَقُولُوا حِطَّةٌ، مغفرت مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے۔ فتح والے دن اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، یا اللہ تو نے فتح دی اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی یہ معاف فرما۔ آج تو استغفار کرنی چاہیے، آج تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، لیکن شیطان نے کس کام پر لگایا؟ اور جناب باجے بج رہے ہیں اور لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اکٹھے، اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں آج جہاں پہ آپ دیکھیں گے فنکشن ہوگا
وہاں بھی جناب بچے بچیاں مل کر ناچ رہے ہوں گے، اور جب ناچ لیں گے تو پھر آخر میں نعرہ لگے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسی طرح جیسے بندہ کوئی شراب کی بوتل پی اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی استعمال کر رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے۔ جہاں ناچ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ بھی چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شیطان نے اسلام پہ لگایا ہے۔ یہ آزادی منانے کا طریقہ یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ وطن اسلام کے نام پر لیا، اور جشن جو ہے وہ غیر اسلامی طریقے پہ منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے بیت اللہ میں گئے اور بتوں کو نکالا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آپ بتوں کو نکال رہے ہیں اور فرماتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اڈوں کو ختم فرما دیا۔ معلوم ہوا فتح کے بعد پہلا کام یہ کرنا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے تحت شرک کے اڈوں کو ختم کرنا تھا۔ شرک کے اڈوں کو کیا کرنا تھا؟ ختم کرنا تھا۔ لیکن شرک کے اڈے اسی طرح چل رہے ہیں، بلکہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی تھی اور پاکستان میں آ کر گھوڑے کی پوجا شروع کر دی تو بڑا ترقی کی ہے۔ پھر فائدہ کون سا ہوا؟ ایک آدمی گھوڑے لے کے کھڑا ہوا تھا، چور اور ٹھگ آئے، انہوں نے کہا یہ بیچنی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں بیچنی ہے۔ ریٹ طے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سامان رکھو، ذرا ہم اس پر بیٹھ کر چیک کریں کہ اس کی رفتار کیسی ہے۔ اور ان کا سامان پکڑا، وہ گھوڑی پر بیٹھے چیک کرتے کرتے کہیں دور ہی نکل گئے، واپس ہی کوئی نہ آئے۔ انتظار کر 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 کے بالآخر اس نے کہا چلو سامان تو ان کا میرے پاس ہے۔ سامان کھولا تو گندے رکھے ہوئے میلے کپڑے تھے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کسی نے پوچھا اور گھوڑی کتنے کی بیچی ہے؟ اصل میں وہ بھی پیچھے فراڈ کر کے لے آیا تھا، کسی کی چوری کر کے لایا تھا۔ انہوں نے کہا بس جتنے کی لی ہے اتنے کی بیچی ہے، بس یہ کپڑے جو ہے نا یہ نفع بھی ملے گی۔ تو ہمارا پھر وہی حساب ہے جناب، جتنے کی آئی اتنے کی گئی۔ اللہ کے بندے پاکستان بنا کر لا الہ الا اللہ، اور اب دیکھیے حالات تو یہ ہیں کہ اب یہ نعرہ بھی تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عموماً آپ دیکھ لیجیے یہ نعرہ بھی ختم ہوتا، پاکستان زندہ باد لگے گا اور کئی نعرے لگ جائیں گے، لیکن یہ والا جو اس وقت لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا یہ اللہ، نعرہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چلو کم از کم اور نہیں اتنا تو لگانا چاہیے کہ ایک بچوں کے ذہن میں یہ شعور تو آئے کہ پاکستان بنا تھا تو کس کے نام پر بنا تھا؟ جی لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، کلمہ کے نام۔ اکبر سودائی جو شاعر تھے انہوں نے کہا تھا، پوچھنے والے ہندو لڑکا تھا، اس نے سوال کیا کہ پاکستان آپ کیوں بنا رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا قرآن سے ہے اس کی بنا، ایمان سے ہے اس کی بقا، پاکستان ہے ملک خدا، جو کوئی پوچھے تو اس کو بتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا یہ ہے اللہ۔ پاکستان کا مطلب۔ بہرحال شیطان نے اس نام پر لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن بتوں کو نکال رہی ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز چارج کی پڑھی ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں۔ اور ہم فرض نماز بھی اس دن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطان نے اس کام پر لگایا، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان تو فحاشی کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم دے گا، والمنکر اور برائیوں کا حکم دے گا۔ فحاشی کیا ہے؟ قرآن کئی جگہ پہ فاحشہ، مثلا اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ زنا فحاشی ہے۔
فرمایا ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو لواطت کرتے تھے، اتأتون الفاحشہ، یہ تم فحاشی کرتے ہو، اللہ میں فحاشی سے محفوظ آمین۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ یہ گناہوں سے بچنا اور پاک رہنا یہ کس کے فضل سے ہے؟ اللہ اللہ کے فضل سے۔ اس لیے شیطان کے شر سے بچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر میں جائے اللہ کا نام لے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کا نام نہ لے تو شیطان گھر میں ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ کھانے میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں گیا تو اللہ کا نام نہ لیا، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہ لیا، تو شیطان باقی شتونگڑوں سے کہتا ہے آ جاؤ رات بھی ادھر ہی گزاریں گے، کھانا بھی ادھر ہی کھائیں۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے اور بسم اللہ بھول گئے، درمیان میں ان کو یاد آئی جو بسم اللہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یا رسول اللہ آپ تو ہنس رہے ہیں؟ کہا شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو گیا تھا، اور جو ہی اس نے بسم اللہ پڑھی اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگا اور الٹیاں کرتا ہوا جا رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے اللہ ہی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے صاحب ایک مثال دیتے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں گیا نا، دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں باہر، بس فجر کی نماز پڑھی تو کہا چلو جی فلاں چودھری صاحب سے ملاقات کر کے آئے، اس کے ڈیرے پہ گیا، آگے گیا تو ڈیروں پہ انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک قسم کے، سویرے سویرے وہ کھلے ہی ہوتے ہیں، چونکہ رات کو جو کھولتے ہیں چوکیداری کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ ادھر سے جناب یہ مولوی صاحب، یہ قاری صاحب، یہ حاجی صاحب نماز پڑھ کے نا اس کے ڈیرے کی طرف گئے، کتے نے جو دور سے دیکھا تو اجنبی آ رہا تھا، وہ تو بڑی سپیڈ میں چھوٹ کے آ گیا اس کی جانب۔ اب اس نے کیا کیا کہ پتھر شتر اٹھائے، لیکن وہ بڑا خطرناک ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑتا تو پھر یہ زور زور سے اس گھر والے کو آواز دیتا ہے کہ مہربانی کرو مجھے اس سے بچاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شیطان حملہ آور ہو گیا نا کتا، یہ تمہارے ایمان اعمال پہ ڈاکہ مارے گا، تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اس لیے اللہ کا فضل چاہیے تمہیں تو اس کو پکارو جو تمہارا بھی مالک ہے اور اس کا بھی مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کو پکارو کہ یا اللہ تو بچا ہمیں اس کے شر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو اس کے شر سے بچا، میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ پاک نہیں سمجھنا چاہیے، پاک وہی ہے جس کو کون پاک کرے؟ اللہ۔ اور پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اس نے فرمایا اپنے آپ کو پاک نہ کہو، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، پاک وہی ہے جس کو اللہ پاک کرے، واللہ سمیع علیم،
سب کی دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ اور سب کے حالات کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سمجھیے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، کل عرض کیا کہ منافقین نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تو 3 مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی اور حضرت حمنہ بنت جاش۔ یہ جو حضرت مصطح تھے یہ ایک فقیر مہاجر تھے، اور مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، بعض کہتے ہیں خالہ صاحب تھے، باقی مشہور یہ کہ بھانجے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، غریب فقیر مہاجر تھے، اور ان کی خیر خبر خرچہ مرچہ ابو بکر صدیق ہی دیا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطح پر غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ الزام جھوٹا تھا، اور عائشہ اتنی پاک دامن تھی کہ ان کی پاک دامنی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سبحان اللہ۔ تو مصطح پر تو غصہ آنا ہی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مصطح کو کوئی خرچہ مرچہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفارش کی کہ کوئی نہیں، خرچہ دینا چاہیے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتے، ابو بکر خرچہ دو اور قسم کو توڑو، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضیلت والوں کو یوں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، فضیلت والوں کو یوں قسمیں، معلوم ابو بکر بڑی فضیلت والے، بڑی عظمت والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور مت قسم کھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسعت، اور وسعت والے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، وہ قسمیں نہ کھائیں۔ ایؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، مت قسمیں کھائیں قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو دینے کی، یعنی وہ یہ نہ قسم کھائیں کہ آئندہ نہیں دیں گے، بلکہ ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کریں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ کر بول پڑے، انا نحب یا ربنا، اے ہمارے رب ہم تو ضرور پسند کرتے ہیں تم ہمیں معاف کرے۔ فرمایا اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو جس سے غلطی ہو گئی ہے تم بھی اس کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ روایات میں آتا ہے ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی، مصطح کے لیے خرچہ مرچہ کھانا وانا چادر کے اندر باندھا، درہم دینار جو بھی تھے وہ جناب اپنے پاس اٹھائے، سر پر رکھی گٹھڑی، چل پڑے مصطح کے گھر کی جانب، جس کے ساتھ نہ بولنے کی قسم کھائی تھی، جس کو نہ خرچہ دینے کی قسم کھائی تھی، چل پڑے مصطح کے گھر میں، جا کر خود ہی دستک دیتے ہیں۔ کون ہے دروازے پر؟ جی آپ کا ماموں ابو بکر صدیق حاضر ہو گیا ہے۔ ارے آپ تو میرے ساتھ بولتے نہیں تھے، آپ کیسے آ گئے؟ فرمایا جس کے نام کی قسم کھائی تھی اسی نے مجھے بھیجا ہے۔
فوراً جا کر خود ہی راضی کر لیں. یہ نہیں کہ اب کوئی اور بندہ ہے یا جناب کوئی کہے جی ٹھیک ہے جی چلو مستر کو بھیجو میں خرچہ دے دوں گا. نہیں، خود چل کر گئے اور خود جا کر اس کے سامنے خود خرچہ بھی دیا اور جن دنوں کا نہیں دیا تھا وہ بھی دیا، آئندہ بھی ڈبل دینے کا ارادہ فرمایا اور قرآن کے حکم پر عمل کر کے دکھایا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. جب تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرو گے اللہ بھی تمہیں معاف